ڈپریشن کی اصل کاز کیا ہوتی ہے، وہ کہاں سے شروع ہوا، اس کی کیا ریزنز ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس اسپیشل جو ڈیزائن کردہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہم انہیں سائیکولوجیکل ٹیسٹ کہتے ہیں. جیسے ڈپریشن کے لیے، انزائٹی کے لیے ہم اس چیز کو پیشنٹ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، ایڈمنسٹر کرتے ہیں، اور ان کے باقاعدہ ریزلٹس آتے ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ ان کی لائف میں ٹراما کہاں پہ ہے، کن چیزوں کی وجہ سے وہ افیکٹ ہوئے ہیں. حضرت میں اس میں موجود ہوں علامہ اقبال انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. میرے ساتھ ڈاکٹر آمنہ افتخار موجود ہیں جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہے، ہپنو تھراپسٹ ہے. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈپریشن کے حوالے سے عموماً ہم نے سنا ہے کہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو گئے، ٹینشن بن گئی، پریشانی بن گئی، فیوچر میں آنے والے جو خیالات ہیں، یہ ساری چیزیں تو ہم سنتے رہتے ہیں. لیکن عموماً اس سے اگلا اسٹیپ جو ہوتا ہے کہ پتہ کیسے چلتا ہے، یہ تشخیص کیسے ہوتی ہے. بٹ مجھے بتائیے کہ باقی جو ڈیزیز ہوتی ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، ان کی تشخیص کے لیے ڈاکٹر جو ہیں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، ایکس رے کرتے ہیں، لیبارٹری میں بھیجتے ہیں. آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں آپ ان کی تشخیص کیسے کرتی ہیں؟ اصل میں اب تو کافی لوگ فیملیئر ہیں ڈپریشن کے نام سے، انزائٹی کے نام سے. موسٹلی پیشنٹس آتے ہیں اور وہ یہی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ڈپریشن ہے. اب عموماً ہمارے یہاں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سارے لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں، یعنی بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، سی ٹی اسکین ہو گیا، MRI ہو گیا. ان چیزوں میں سم ہاؤ کچھ ریشوز تو پتہ چلتی ہیں، لیکن ڈپریشن کی اصل کاز کیا ہوتی ہے، وہ کہاں سے شروع ہوا، اس کی کیا ریزنز ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس اسپیشل جو ڈیزائن کردہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہم انہیں سائیکولوجیکل ٹیسٹ کہتے ہیں. جیسے ڈپریشن کے لیے، انزائٹی کے لیے ہم اس چیز کو پیشنٹ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، ایڈمنسٹر کرتے ہیں، اور ان کے باقاعدہ ریزلٹس آتے ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ ان کی لائف میں ٹراما کہاں پہ ہے، کن چیزوں کی وجہ سے وہ افیکٹ ہوئے ہیں، اور آج وہ کس ٹائپ آف ڈپریشن کے شکار. تو یہ چیزیں ہمیں سائیکولوجیکل اسیسمنٹ سے پتہ چلتی ہیں. عموماً ہم سنتے آ رہے ہیں بیسیکلی کہ جس طرح جو آپ کی فیلڈ ہے اس میں امیجنیشن پہ زیادہ ورکنگ کی جاتی ہے کہ امیجن کریں آپ ادھر ہیں، امیجن کریں آپ ادھر ہیں. مطلب جتنی بھی ڈیزیز ہوتی ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے آپ میڈیسن بھی کوئی ہوتی ہیں، کوئی اس کے کوئی کورس بھی کروائے جاتے ہیں، یا جس طرح پہلے سے چلتا آ رہا ہے امیجنیشن وہی کرتے ہیں؟ اچھا، امیجنیشن بیسیکلی جو ہے وہ ہمارے ہاں عام لفظوں میں اس کو امیجنیشن کہتے ہیں. بیسیکلی جب آپ کسی بھی کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس آتے ہیں، تھراپسٹ کے پاس آتے ہیں، تو وہ آپ کی انزائٹی کو یا ڈپریشن کو کم کروانے کے لیے ڈیپ بریدنگ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. ایسی ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہیں جو فوری وقتی طور پہ ٹینشن کے ٹائم پہ آپ کو تھوڑا سا ریلیف دیں. تو جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ امیجنیشن میں لے جاتے ہیں، وہ تو ایک پراپر ہپنوسس کی جو ہے وہ اسٹیج ہوتی ہے یا اسٹیٹ ہوتی ہے. لیکن جب نارملی کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہم ڈائریکٹ اس کو جو ہے وہ امیجنیشن میں نہیں لے کے جاتے. ہم اس کے اوپر جو ہے وہ چھوٹی موٹی ٹیکنیکس اپلائی کرتے ہیں پراپر کاؤنسلنگ کے ساتھ. ان کو پہلے ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ وہ کس چیز کا شکار ہے. فار ایگزامپل موسٹلی میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں آج کل وہ ڈیپ انگزائٹی کے ساتھ آتے ہیں. ان کی انگزائٹی اتنی ہائی ہوتی ہے کہ انہیں ہر قسم کا وہم ہوتا ہے، گھر سے باہر نکلنے کا وہم، بلا وجہ کا خوف وہ محسوس کرتے ہیں کہ میں باہر نکلوں گا میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ابھی جو ہے وہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا، میرا کوئی حادثہ ہو جائے گا، میں بیمار ہو گیا ہوں تو پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. اس قسم کی انگزائٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ڈیپ بریدنگ کرواتے ہیں، ہم میڈیٹیشن کرواتے ہیں، ہم CBT ایک تھراپی ہوتی ہے ہم اس کو یوز کرتے ہیں ان کے نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو تھاٹس میں کنورٹ کرنے کے. اچھا. تو اس قسم کی ٹیکنیکس کی اویئرنیس تھوڑی کم ہے. تو جب کوئی بھی لے پرسن آتا ہے تو ان کا یہی کوشچن ہوتا ہے کہ میڈم آپ مجھے ہپنوٹائز تو نہیں کریں. تو اس چیز میں یہ ہوتا ہے کہ امیجنیشن ضرور ہوتی ہے لیکن وہ ایک بہت ہی ایڈوانس اسٹیج ہے. ہم بہت ہی جلدی اس چیز کے اوپر نہیں آتے، نہ ہی اس کو یوز کرتے. کھاریہ میں تو میں پورا ویک ہی ہوتی ہوں موسٹلی، لیکن جو میرے میجر ڈیز ہیں وہ منڈے سے لے کے جو ہے وہ سیٹرڈے تک ہیں. میں شام 4 بجے سے لے کے
7 بجے تک یہاں پہ اپنی سروسز دیتی ہوں، اور میں پیشنٹ سے اور لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت فوکس کریں. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے اور میرے اچھے اخلاق کی وجہ سے، ہماری آپس میں ایک اچھی کمیونیکیشن کی وجہ سے بہت بہتر ہو سکتی. فار دا ویری فرسٹ ٹائم آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ نے اپروچ کیا، اور جو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے بارے میں آپ نے کوشچن کیا ہے، میرا خیال ہے کہ ہمارے کھاریاں، جیلم، لالا موسیٰ، یہ عبدالنوام میں جتنا بھی ایریاز ہیں یہاں پہ اس چیز کی اویئرنیس بھی نہیں ہے، اور پراپر کوئی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ ہو بھی نہیں رہی. دس از دا ویری فرسٹ ٹائم کہ BN نیوز کے تھرو جو ہے یہ چیز ٹرانسمٹ ہو رہی ہے، اور آئی تھنک کہ آپ لوگوں کو یہ چیز جو ہے وہ اویل کرنی چاہیے آگے، کہ آپ لازمی آئیں اور اپنے اپنے ایشوز کے مطابق اپنی ٹیسٹنگ کروائیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ اگر ڈپریشن کا شکار ہیں یا انزائٹی کا شکار ہیں تو آپ کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. اور حضرات کوئی بھی پرابلم ہو، کسی قسم کی آپ کو ٹینشن ہو، جس حوالے سے جو سمٹمز میڈم بتا رہی تھیں، آپ کو فیوچر میں آنے والے ٹینشن ہو باتوں کی، کل کیا ہو جائے گا، پرسوں کیا ہو جائے گا، میں باہر جاؤں گا تو یہ کیا ہو جائے گا، اس قسم کی کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ یہاں پہ تشریف لا سکتے ہیں. 4 سے 7 بجے تک میڈم یہاں پہ پیشنٹس کو جو دیکھتی ہیں علامہ اقبال انٹرنیشنل ہاسپٹل جو کہ گیٹ روڈ کھانیہ پہ موجود ہے.